السلام علیکم، ویلکم ٹو ہریز نیوز چینل۔ فرینڈز، آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام تو کئی بار سنا ہوگا۔ تو فرینڈز، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک سائنسدان ہیں جن پر افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کا الزام ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ منتقل کیا گیا، ان پر مقدمہ چلا اور 2010 میں ان پر اقدام قتل کی فرد جرم عائد کرنے کے بعد 86 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ تو فرینڈز، یہ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ فرینڈز، ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ قیدی نمبر 650 کی چیخیں ہمیں سونے نہیں دیتی تھی۔ یہ کوئی پاکستانی عورت تھی جو ہمارے ساتھ بگرام جیل میں قید تھی۔ یہ انکشاف تھا بگرام جیل کے 4 ارب قیدیوں کا جو وہاں سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ 5 سال سے غائب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بے حد ذہین حافظہ قرآن، امریکہ میں MIT اور برینڈیز یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD ڈاکٹر ہیں، جن کے بارے میں ان کے پروفیسر اور امریکہ کی مشہور زمانہ شخصیت نوم چومسکی کا کہنا تھا کہ عافیہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہے، یہ جہاں جائے گی تبدیلی لائے گی۔ عافیہ اپنی پڑھائی کے دوران اسلام کی دعوت کا کام اور سوشل ورک بھی کرتی رہیں۔ ان کے مقاصد بہت بلند تھے، وہ پاکستان کے نظام تعلیم میں انقلاب برپا کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر عافیہ ایک نصاب تیار کر چکی تھی جس میں ماڈرن سلیبس سے لے کر تمام مذاہب کا تعارف بھی شامل تھا، جس سے گزر کر طلباء خود اسلام کی حقیقت کو پہچان سکیں۔ ان کے مجوزہ نظام تعلیم میں قرآن کریم اس طرح پڑھایا جاتا کہ تعلیم مکمل ہونے تک قرآن انہیں ترجمہ و تفہیم کے ساتھ یاد ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بلا کی ذہانت، قرآن سے تعلق اور بلند عزائم نے امریکہ ہی میں رہتے ہوئے انہیں مشکوک بنا دیا۔ 2003 میں کراچی پہنچنے پر عافیہ کو ان کے 3 بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا اور اگلے 5 سال تک ان کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ 2008 میں بگرام جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں سے معلوم ہوا کہ عافیہ افغانستان کی بدنام زمانہ جیل میں قید ہیں۔ امریکی حکام نے اپنی گھٹیا حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عافیہ کو جیل سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نہتی عافیہ پر امریکی فوجی نے گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہو گئیں۔ علاج کا کہہ کر عافیہ کو امریکہ روانہ کر دیا گیا، جہاں ان پر بے سروپا الزامات لگا کر جج نے فوری گلٹی آف آل چارجز کا فیصلہ صادر کر دیا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کے دونوں بڑے بچے 2010 میں واپس پاکستان بھجوا دیے گئے، جبکہ سب سے چھوٹا بچہ تاحال لاپتہ ہے۔ امریکی جیل میں عافیہ کو کسی قیدی کے برابر حقوق ملتے، نہ ہی میڈیکل اور وزٹ کرنے کی سہولیات دی جاتی۔ یہ ہے انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے امریکہ کا بھیانک چہرہ، جو اس قدر خوفناک ہے کہ لوگ پیس اینڈ فریڈم کے چمکتے سلوگنز کے پیچھے اگر اس کی حقیقت دیکھ لیں تو انہیں دنیا میں پھیلی دہشت گردی اور بدامنی کی اصل وجہ سمجھ آ جائے۔ ڈاکٹر عافیہ کی قید کے 20 سال بعد پہلی مرتبہ ان کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات ممکن ہو پائی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے، جنہوں نے بتایا کہ جیل میں تشدد سے ڈاکٹر عافیہ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، جسم اور دماغ لاغر ہو چکا ہے، سر پر چوٹوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن بھی نہیں پاتی، خوف و اذیت کی اس کیفیت میں بار بار کہتی جاتی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی ہمت و حوصلے کا پیکر ہے، اور سینیٹر مشتاق کے مطابق زبان پر امت کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے، غریبوں اور کمزوروں کا ساتھ دینے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کی تلقین ہے۔ ڈاکٹر عافیہ ایک عظیم ماں، صبر و استقامت کا استعارہ، قرآن کی داعیہ، نیکی کو پھیلانے والی مجاہدہ اور باطل کی آنکھوں میں کھٹکنے والا وہ کنکر ہے جس نے پانی میں گر کر دور تک لہریں پھیلا دی ہیں۔ جی فرینڈز، تو امید کرتا ہوں یقیناً آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر پاکستانی تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔